شخص ہے وہاں یورپ میں جا کے نا بالکل ہی ایتھیسٹ ہو گیا, مسلمان تھا بالکل ہی غیر مسلم ہو گیا, لیکن وہ جب غیر مسلم ہوا تو وہ اسلام کو برا بھلا نہیں کہتا, کہتے اسلام بہت اچھا مذہب ہے, اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ ایک بہت اچھے انسان تھے, کیونکہ آپ کی جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں, جو تعلیمات ملتی ہیں, وہ ساری اچھی ہی ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, انسانیت کے لیے خیرخواہی ہے. مثلاً وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک ایسے دور میں جب سب پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں, پوری قوم کے مخالفت پہ ڈٹ کے وہاں سے ہٹانا, جب کہ اس میں کوئی ذاتی مفاد بھی نہیں ہے, تو یہ آسان کام نہیں ہے. ہر چیز کو ٹھکرا دیا, آخر وقت تک غربت میں وقت گزارا, زندگی جو گزاری وہ کس میں؟ غربت میں. جیسے ہمارے نبی کو بہت سے لوگ یہ طعنے دیتے ہیں نا عیاشیوں کے اور برے بھلے القاب سے, کچھ لوگ ایسے ہیں, تو کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ کردار کے برے نہیں تھے, بلکہ زیادہ تر غیر مسلم ایسے ہی ہیں, کہتے ہیں کردار کے برے نہیں تھے. ہمارے نبی پر جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں نا, ان کے سب سے بڑا اعتراض ایک ہی ہوتا ہے, گھوم پھر کے اور کہیں بھی نہیں. جتنے بھی غیر مسلم آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے نبی کی ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے, جتنے بھی نظر آئیں گے نا, بعض نے تو ایسے ہی فضول اعتراض کیا نا, اس کو تو ان کے لوگ بھی نہیں مانتے کہ یہ تو ایوی باتیں ادھر ادھر کی. گھوم پھر کے ان سب کا ایک ہی اعتراض ہے, نبی کی 11 بیویاں, 11 شادیاں, اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمری میں. اس کو وہ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ یہ عیاشی ہے. تو وہ کہتے ہیں معاذ اللہ عیش پرست تھے. کچھ دن پہلے میں نے ایک تحریر پڑھی, کیونکہ فیس بک پر تو اب ہر آدمی آزاد ہے, پھینک رہا ہے جو بھی لکھے, سے کچے ذہن کے لوگ خراب ہوتے ہیں. تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہی اعتراض کیا کہ اتنی عیاشی, اتنی عورتیں رکھیں, اور پھر مسلمانوں کو بھی عیاشی پہ معاذ اللہ لگا دیا. ایک طرف کہتے ہیں کہ زنا حرام ہے, کیا کہتے ہیں کہ زنا حرام ہے, بری چیز ہے, 100 کوڑے لگیں گے, پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. اس لحاظ سے تو اسلام یہ شو کرتا ہے کہ بہت اچھا مذہب ہے, جو برائی کی طرف لوگوں کو جانے نہیں دیتا, مگر رکھنے کی اجازت دے دی بیک وقت 4 عورتیں. تو کہتے ہیں بات تو وہی ہو گئی, عیش میں تو ڈال دیا نا, یعنی گویا زنا کو حرام کر کے کون سا تیر مار لیا معاذ اللہ. وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے کون سا کوئی بڑا کام کر لیا, جب اتنی عورتیں رکھنے کی اجازت دے دی تو عیاشی میں تو ڈال دیا نا, لیگل کر دیا اس کو. آپ گویا یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز کو کیا کر دیا؟ لیگل کر دیا. تو یہ چونکہ عقل پرست لوگ ہوتے ہیں نا, یہ قرآن و سنت کے دلائل سے تو مانیں گے نہیں, کیونکہ یہ تو قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو ایسے اوٹ پٹانگ اس نے ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ غلامی کے نظام کو امریکہ نے ختم کیا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کے نظام کو باقی رکھا ہے. باندیاں بھی ہوتی تھیں, غلام بھی ہوتے تھے, اور اسی سسٹم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا. یہ آج سے تقریباً 80-90 سال پہلے جا کے بین الاقوامی کوئی قانون بنا تھا, تو امریکہ نے اس پہ آواز اٹھائی تھی کہ غلام اور باندیوں کا سسٹم کیا کر دیا جائے؟ ختم کر دیا جائے. تو یہ دو, یعنی یہ اعتراض دوسرا بھی بہت کم کیا جاتا ہے. بڑا اعتراض کون سا ہوتا ہے؟ پہلا والا. دوسرے اعتراض کا جواب تو بہت آسان ہے. اسلام میں جو غلام اور باندی کا تصور تھا نا, وہ والا تصور تھا ہی نہیں جو یورپ میں ہے. تو امریکہ نے اس کو ختم کر کے کوئی بہت بڑا تیر نہیں مارا. اور جس غلامی کو امریکہ نے دنیا میں ختم کرنے کا ایگریمنٹ کیا تھا, وہ آج پوری دنیا میں ایگریمنٹ ہونے کے باوجود موجود ہے. آپ جا کے کیوبا کی جیلوں میں دیکھ لو نا, کس طرح سے رکھا ہوا ہے, قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اسلام میں اس غلامی کا تصور نہیں ہے کہ جیل میں ڈال دو اور بھول جاؤ جیل میں ڈال کے. اسلام میں جو غلامی کا تصور تھا وہ یہ تھا کہ آپ جب دشمن قوم پہ غلبہ حاصل کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس قوم پہ غلبے کے بعد جب آپ کو فتح ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس 3 آپشن ہیں. یا تو ان کو گرفتار کر کے ہمیشہ کے لیے جیل میں ڈال دیں, جیسے کہ آج غیر مسلم کنٹریز کر رہے ہیں. وہ زندگی ان کی اتنی بدتر گزرتی ہے کہ وہ
زندگی پر موت کو ترجیح دیتے ہیں, تبھی جیلوں میں خودکشیاں بھی ہوتی ہیں. دوسرا آپ کے پاس حل یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے سب کو, اس کی بھی اجازت ہے کیونکہ آپ نے لڑائی کے دوران ان کو گرفتار کیا ہے, تو ظاہر ہے فائٹ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے, تو قتل ہی ہونا چاہیے تھا. تیسرا آپشن یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے. چھوڑنے کا مطلب کیا ہے, بھائی لڑا کیوں تھا, فائٹ کیوں کی تھی, دوبارہ جا کے وہ حملہ کریں گے, تیاری کریں گے. چوتھا حل یہ ہے جو اسلام نے دیا ہے, بھائی نہ تو زندہ چھوڑ دو ان کو کہ دوبارہ تمہارے خلاف تیاری کریں, کیونکہ تمہارا ان سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, تم نے کیا کیا, ان پہ غلبہ حاصل کیا, لڑے ہو, تمہارے لیے ان کا قتل حلال ہے. قتل پوری دنیا کہتی ہے کہ جنگ کے دوران جو بندہ پکڑا جائے اس کا قتل جائز ہے, یہ تو پوری دنیا مانتی ہے اس کو. لیکن آپ نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ کیا کر لیا, گرفتار کر لیا. جب قتل جائز ہے تو اپنا غلام بنانا تو اس پر احسان ہے. کیا آپ اسے کہتے ہو کہ ساری زندگی میری خدمت کرو گے, میں تمہاری جان کو کیا کرتا ہوں, بخش دیتا ہوں. یہ جو اسلام نے غلامی کا تصور دیا ہے کہ بھائی یہ بجائے قتل کرنے کے, یہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں, ان کو کیا بنا دو, غلام بنا دو. غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں, اور جو عورت ہوتی تھی اس کو امہ کہتے ہیں, باندی, جس کو اردو میں پھر لونڈی کہا جانے لگا. لونڈی ایک غیر شائستہ لفظ ہے, لیکن جو عربی کا لفظ ہے امۃ اللہ, یہ ایک بڑا مہذب لفظ ہے. امہ, اللہ کی بندی, جسے اردو میں جس کو بندی کہتے ہیں, بندی. عبد کا معنی بندہ اور امہ کا معنی بندی. تو بندیاں یا باندیاں ہوتی تھیں, ان کو اردو میں لونڈی کہا جانے لگا, جو ایک غیر شائستہ لفظ ہے. تو اس سے ایک تصور غلط ذہن میں آتا ہے, پتہ نہیں اسلام نے ان کو کیا بنا کے رکھا ہوگا ایسے. تو ایسا نہیں ہے. تو یہ جو سسٹم تھا, اس میں ان غیر مسلموں کا بھی فائدہ اور مسلمانوں کی ریاست کا بھی فائدہ. ریاست کو فائدہ کیا ہے کہ ریاست کے جو افراد ہیں ان کو خدمت کے لیے ورکرز مل گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جتنا وہ غلام کمائیں گے وہ سارا کس کا ہوگا, مولا کا ہوگا, آقا کا ہوگا. آقا کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ نے اس کا نان نفقہ اور اس کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنی ہیں. یہ تو لا بنا دیا اسلام نے. اب باندی ہے, ظاہر ہے جب وہ لڑکی ہوگی, باندی ہوگی, تو اس میں ظاہر ہے سیکچوئل ڈیزائرز بھی ہوں گی. تو مولا کو اجازت دی کہ جس کی باندی ہے وہ صرف اس سے سیکچوئل ریلیشن قائم کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی قائم نہیں کر سکتا. کیونکہ اب ایک یہ, یا تو یہ حل ہوتا کہ کوئی بھی قائم نہیں کر سکتا, اس میں اس باندی کا بھی نقصان ہے اور اس مولا کا بھی نقصان ہے جس کی نظروں کے سامنے صبح و شام وہ گھومے گی مگر اس کو اجازت نہیں ہے اس کے قریب جانے کی. تو زنا کا دروازہ کھلے گا کہ نہیں کھلے گا؟ وہ ادھر ادھر جا کے, جبکہ وہ ہے بھی نان مسلم جن کے ہاں ان چیزوں میں ویسے بھی احتیاط نہیں ہوتی, تو وہ ادھر ادھر جا کے مکالہ کرنا شروع کر دے گی, اسی کو پیشہ بنا لے گی. تو جیسے بیوی شوہر کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتی, باؤنڈ ہو جاتی ہے, تو باندی کو بھی باؤنڈ کر دیا کہ مولا کے علاوہ تم سے کوئی بھی ریلیشن قائم نہیں کر سکتا. یہ اخلاقی حدود ہیں. یہ تو تھا قانون. اس کے علاوہ امریکہ کے پاس بھی اس سے بہتر جنگی قیدیوں کا کوئی حل موجود نہیں, آج تک نہیں ہے, کوئی حل ہی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ, پھر اسلام نے مزید احسان کیا کیے, کیونکہ آپ کی باندی ہے, آپ کا غلام ہے, تو جتنا ترقی کرے گا فائدہ کس کو ہوگا, آپ کو. یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ میں غلاموں نے, مسلمانوں کے غلاموں نے جتنی ترقیاں کی ہیں اتنی ترقی دنیا میں کسی قوم کے غلاموں نے نہیں کی ہیں. ہمارے ہاں بڑے بڑے محدثین بہت سارے لا تعداد ایسے ہیں جو غلام تھے, ان کے آقاؤں نے ان کو پڑھ لکھ کے محدث بنا دیا, عالم بنا دیا, مفتی بنا دیا, بڑے بڑے. کیونکہ اس لیے کہ وہ یہ جیسے ایک گنوار, ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے نا, بڑے بڑے آفیسر ہیں مگر والد کیا ہیں, بالکل گنوار دیہاتی. تو باپ نے کہا مجھے تو کچھ آتا نہیں, میں اپنی اولاد کو پڑھاؤں. تو ایسے ہی آقاؤں نے کیا کیا مسلمانوں میں کہ انہوں نے اپنے غلاموں اور باندیوں کو پڑھانا شروع کیا, اور اس پہ سختی بھی کی جا سکتی ہے کہ بھئی پڑھو, ٹھیک ہے نا, آزاد نہیں ہو, ہم نے تمہیں لگایا اس کام پہ, کرنا پڑے گا تمہیں. تو نتیجہ کیا نکلا, وہ بہت اونچے اونچے مقامات, بادشاہ تک بنے ہیں,
وزیر بنے ہیں, بادشاہ بنے ہیں. پھر اسلام نے ان کو مزید پروٹوکول کیا دیا؟ پروٹوکول یہ دیا اسلام نے کہ آزادی کی ترغیب بہت دے دی کہ غلام کو کیا کرو, آزاد. فک رقبۃ, قرآن کہہ رہا ہے اسلام نام ہے غلام کو آزاد کرنے کا. وما ادراک ما العقبہ, سورہ بلد میں, تمہیں کیا پتا اسلام کی گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ, اسلام کی گھاٹی یہ ہے کہ غلاموں کو کیا کرو, آزاد. ترغیب دے دی, لا نہیں بنایا, زبردستی مجبور نہیں کیا, کیونکہ زبردستی اگر کرتا تو پھر وہ حکمت کیا ہو جاتی, فوت ہو جاتی. ترغیب دے دی. سوال پیدا ہوتا ہے جب غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب ہی تھی تو بنانے کی کیا ضرورت تھی غلام؟ اگر بنائے بغیر ان کو آزاد کر دیا جاتا تو وہ احسان نہ مانتے, دشمنی پہ اترتے. جب ایک ریاست نے بتا دیا کہ تم اس کے غلام ہو, تو جب آپ اپنے غلام کو آزاد کریں گے وہ کبھی بھی آپ سے دشمنی کے لیے دوبارہ پلٹ کے نہیں آئے گا, بولے گا اس کا تو مجھ پر احسان ہے کہ اپنا جیسا آزاد اس نے مجھے کر دیا. میری ایک شخص میری ایک ریاست میں ایک باقاعدہ حیثیت ہو گئی ہے, میں پراپرٹی خرید سکتا ہوں, میں تجارت خود سے کر سکتا ہوں, جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ایسا اب میں غلام خرید سکتا ہوں. تو یہ بالکل اپنی غلامی سے نکال دینا یہ اتنا بڑا احسان تھا کہ پھر غیر مسلم کبھی بھی مولا سے اور آقا سے دشمنی نہیں کرے گا, وہ کبھی بھی پلٹ کے مسلمانوں کی طرف نہیں آئے گا. آزاد کرنے کی ترغیب دی اور بعض مواقع پر آزاد کرنا مجبوری بنا دیا. مثلا قسم کھائی آپ نے, قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ کیا ہے, غلام کو آزاد کرو. اب قسمیں تو ٹوٹتی ہیں لوگوں سے, تو اب غلام کیا ہونا شروع ہو گئے, آزاد. اور قانون بنا دیا کہ جو غلام ایک مرتبہ آزاد ہو گیا قیامت تک وہ دوبارہ غلام نہیں بن سکتا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ وہ قیامت تک دوبارہ غلام نہیں بن سکتا. جو باندھی ایک دفعہ آزاد ہو گئی وہ قیامت تک دوبارہ باندھی نہیں بن سکتی, ناممکن ہے. الا یہ کہ دوبارہ جنگ ہو اور وہ واپس اس فوج میں شامل ہو کے لڑیں, پھر اسی طرح سے گرفتار ہو, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے اس کو دوبارہ غلام بنانے کی. تو اب غلام تو پہلے سے چلے آ رہے تھے. اچھا, یہ ایک قسم توڑنے پر کفارہ, قتل ہو گیا آپ سے کسی سے غلطی سے, ناحق قتل ہو گیا, ڈرائیونگ کے دوران بندہ مر گیا, یا آپ کہیں شکار کر رہے تھے, کسی جانور کا گولی لگ گئی کسی انسان کو. اس قسم کے جتنے بھی قتل ہیں ان میں اللہ نے کفارہ رکھا کہ اس قتل کا کفارہ کیا ہے, غلام کو آزاد کرنا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بیوی کو ماں کے کسی جسم کے عضو سے تشبیہ دے دی, برا قول ہے جس کو زہار کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن میں جب تک بیوی حلال نہیں ہوگی جب تک غلام آزاد نہیں کرو گے. اب دھڑا دھڑ کیا ہونا شروع ہوا اسلام میں, غلام آزاد ہونا شروع ہوئے. اور یہ تو اسلام نے پابندی لگائی کہ یعنی کفارے میں کرنا ہی پڑے گا. قسم توڑ دی نا, اب تو ہم جو کہتے ہیں روزے رکھو اور کھانا کھلاؤ, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ غلام ہے ہی نہیں, ورنہ قسم کا اصل کفارہ کیا ہے؟ بولو بھائی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی علامتیں ہیں. 1400 سال پہلے ایسا قانون ایک ایسا شخص طے کر رہا ہے, لوگوں کو دے کے جا رہا ہے جس نے اسکول اور کالج کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. آج امریکہ آ کے جو تیر مارا ہے نا امریکہ نے, وہ اس تیر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو تعلیمات دے کر گئے ہیں. تو دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جو 4 کی اسلام نے اجازت دے دی, ترغیب دے دی, وہ اس لیے نہیں کہ ہر آدمی 4 رکھے گا, یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی نہیں ہیں. 4 کی اجازت یا ترغیب کا مقصد یہ ہے سپلائی کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے. ہر آدمی جب 4 کی کوشش کرے گا تو اتنی عورتیں تھوڑی ہیں. عورت کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والے مردوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور اس کے لیے سلیکشن آسان ہو جائے گی کہ 100 آدمی میری طرف پیغام بھیج رہے ہیں تو ان 100 میں جو سب سے زیادہ خاندانی ہے اس کو میں اپنے لیے منتخب کروں. ان میں ممکن ہے کسی کو اس لیے منتخب کرے کہ اس کے نکاح میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے, میں اکلوتی بننا چاہتی ہوں, تو ٹھیک ہے بھائی یہ غریب آدمی ہے اکلوتی بن جاؤ, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, اس کو کوئی دوسری کے لیے کوئی دے گا بھی نہیں. بعض دفعہ کسی مرد میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے, عورت کہتی ہے اس کی چوتھی بننا مجھے قبول ہے اور فلاں کی اکلوتی بننا بھی قبول نہیں ہے, وہ خود اپنے اختیار سے چوتھی بنتی ہے, گن پوائنٹ پہ تھوڑی بنواتا ہے اس کو کوئی. اگر آپ اس کو اس کی چوتھی بھی بننے سے روک دیں گے تو اس پہ ظلم ہوگا کہ اچھے مرد کے انتخاب میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کی ہے, زیادتی کی ہے.
وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کنوارا چھڑا چھاٹ کنوارا ہونے کے باوجود مجھے قبول نہیں ہے, اور یہ چوتھا مجھے کیا ہے, چوتھی کر رہی ہے مجھے قبول ہے. تو عورت کے لیے سلیکشن میں کیا ہوگی اس سے, بولتے کیوں نہیں, بولتی بند. اس سے عورت کے لیے کیا ہوگی. مثال کے طور پر آج مسلم لیگ کے صدر جیل میں اعلان کر دیں, نواز شریف صاحب, کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 4 شادیاں 3 اور کروں گا. ان کی بیگم زندہ ہے, وہ جو ابھی جن کی چل رہا تھا وہ والدہ ہیں یا بیگم ہے, بیگم ہے نا, جو ان کا بھی چل رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صحت دے زندگی دے, تو وہ والدہ ہیں یا بیگم ہے. مجھے یہ سیاسی باتیں پتہ نہیں ہوتی, نہ فنکاروں کے نام پتہ ہوتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا, آفریدی کا پورا نام مجھے نہیں آ رہا تھا, اس پہ لوگوں نے اتنے کمنٹس کیا, ابے خام خام میں فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں, بدھو بننے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے جاہل بن رہے ہیں کہ جن کو واقعی مجھے نہیں پتا تھا. پھر مجھے بعد میں پتا چلا یہ شاہد آفریدی نام ہے, وہ آفریدی پر بیان ہوا تھا نا, تو مجھے واقعی نہیں ذہن میں تھا شاہد آفریدی نام ہے. میں نے کہا آفریدی. تو ایسے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اتنے گھنے بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم نہیں دیکھتے ٹی وی, اللہ کے بندو, ہمیں کیا پتا. اقرار الحسن پر جب میں نے بیان کیا, مجھے اس سے پہلے اقرار الحسن کا نہیں پتا تھا کون ہے کیا ہے. اس کے کمنٹس آنا شروع ہوئے, وہ شادیاں وادیاں, پھر مجھ سے رابطہ کیا لوگوں نے, پھر میں نے بیان ریکارڈ کروایا, تو اس میں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا ذاتی طور پر, پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن کا نہیں پتا, آپ اتنے گھنے بنے ہوئے ہو. تو بھائی ہو سکتا ہے ایک آدمی کو نہ پتا ہو, میرا اقرار الحسن سے کیا واسطہ پڑ رہا ہے یار. اب پہچانتا ہوں یار, بندہ ہے, 2 رکھی ہوئی ہیں. اب پتہ چل گیا. بہت سے لوگوں کو ہم نہیں جانتے, تو وہ بدھو بننی نہیں بن رہے ہوتے, واقعی نہیں پتا ہوتا. تو اور بعض دفعہ نام ذہن میں آ نہیں رہا ہوتا, پتہ ہونے کے باوجود ذہن میں نام نہیں آ رہا ہوتا بیان کے دوران. تو کیا کہہ رہا تھا میں, ہاں اب دیکھو مسلم لیگ کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں, پہلی زندہ یعنی بیوی ان کی رپورٹ یہ ہے, اللہ کرے زندہ رہیں, وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی 3 اور کروں گا, سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی, حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے. لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ اس میں, ایک آدمی کی بیوی بن جائیں, 15 16 سال کی لڑکیاں, اور والدین پیش کر دیں گے جو غریب لوگ ہیں خاص طور پہ. وہ بولیں گے یار ہمیں اور کیا چاہیے, محل ملے گا شاہی, رائے میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے. پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے, مسلمانوں میں بڈھے لوگ 15 سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں, یہ ظلم ہے. بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے. ایک عیسائی خاتون تھی, اسکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے, انگلش میں ٹرانسلیٹر بیٹھی ہوئی تھی کوئی خاتون, وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا ہے, یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے, یہ تو عیاشی. میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ, اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو 15 سال کی یا 9 سال کی, جو بالغ ہو چکی ہو 12 سال کی, اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی, تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی. اس نے کہا میں بھی 12 سال کی میں نکاح کر لوں گی, بیٹی تو بعد میں, اگر میں 15 سال کی ہوئی, چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں, عیسیٰ ہیں بھائی, اللہ کے پیغمبر ہیں, ان میں تھوڑی ایج دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں. پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی. تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں, انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا, ان کے باپ نے دیا بھی, اور ساری زندگی اس پہ خوش رہی ہیں. اور جن کو آپ کی نبوت پہ شبہ ہے وہ کہہ رہے یار 50 سال کے ہو کے شادی کس سے کی. بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے.